بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شالمار ریڈیو لاس اینجلس کے سننے والوں کی خدمت میں اسر الاسلام کا سلام۔ میری دعا ہے کہ یہ نیا سال آپ کے لیے اور تمام عالم انسانی کے لیے، تمام دنیا کے لیے امن اور رحمتوں اور برکتوں کا پیغام بن کے آئے۔ گزشتہ ایک سال سے زیادہ عرصہ ہوا آپ لوگ مجھ سے ہر ہفتے قرآن کریم کا تھوڑا سا حصہ سنتے ہیں۔ میں آج اس نئے سال کے موقع پہ آپ کے لیے ایک ایسا تحفہ لے کے آیا ہوں جس کی نظیر اور مثال کوئی اور تحفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک کامیاب انسان اور ایک ناکام انسان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کامیاب انسان کے پاس عقل اور فکر کی ایک کنجی ہوتی ہے، ایک چابی ہوتی ہے۔ وہ زندگی کے ہر راستے میں اپنی عقل سے رہنمائی لیتا ہے۔ عقل کا راستہ، کامن سینس کا راستہ، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے شارٹ کٹ۔ اور توہم پرستیوں کا راستہ، میجیکل بلیفز کا راستہ سوائے گمراہیوں کے اور نامرادیوں کے اور کچھ نہیں دیتا۔ کامیاب انسان اور ناکام انسان میں یہی فرق ہوتا ہے۔ کامیاب قوموں میں اور ناکام قوموں میں بھی یہی فرق ہوتا ہے۔ ہم انسانوں کی دنیا میں جس چیز کو ایجوکیشن کہتے ہیں، یہ ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ اسی عقل کے راستے کی تلاش ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی انسان ہوتے ہیں جو بڑی بڑی ڈگریاں بھی حاصل کر لیتے ہیں، یونیورسٹیوں کی کئی سندیں ہوتی ہیں ان کے پاس، اس کے باوجود ان کی اپنی زندگیاں جیتا جاگتا جہنم ہوتی ہیں۔ کامیابی اور سکسیس ان کے قریب سے بھی ہو کے نہیں گزرتی۔ یہ کیا بات ہے؟ ڈاکٹر سے زیادہ بڑا علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ اور آپ نے دیکھا کتنے ڈاکٹر صاحبان ہیں جو آپ کے معاشرے میں رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ سگریٹ نوشی کیا چیز ہے، اس کے باوجود چھپ چھپ کے سگریٹ پی رہے ہیں۔ جانتے ہیں شراب کیا چیز ہے، اس کے باوجود چھپ چھپ کے شراب پی رہے ہیں۔ آپ نے ان کی زندگیوں کو دیکھا ہے؟ عزیزان من، جب علم یقین پیدا نہیں کرتا تو پھر ایسے علم کا کیا فائدہ؟ اور جب علم یقین پیدا کر دیتا ہے تو پھر پوچھئے نہیں زندگی کی سریں کیسے مل جاتی ہیں اور کس قدر حسین زندگی بن جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی آپ کو یہ یقین نہیں دے سکتی، یہ آپ کو از خود پیدا کرنا ہوتا ہے، اور یہ پیدا آپ کرتے ہیں تفکر کے ساتھ، سوچ کے ساتھ کہ جو میں کر رہا ہوں کیا وہ عقل کے مطابق ہے کہ نہیں۔ جس دن انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے پھر وہ جو قدم اٹھاتا ہے وہ اسے سکسیس کی جانب لے کے جاتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے کامیاب انسان اور ناکام انسان میں۔ افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ بھلا وہ شخص جو چل رہا ہے اوندھا ہو کر، یعنی مکبن ورم کی طرح، گنڈوئے کی طرح، کاکروچ کی طرح چل رہا ہے، نگاہ اوپر ہی نہیں ہے، کسی اور کے راستے پہ چلا جا رہا ہے، اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، کسی اور کے راستے کے اوپر چلتا جا رہا ہے۔ افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی، پوچھو کیا وہ راستے پہ پہنچے گا کبھی؟ آمن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص the one who is following the straight path of reason۔ افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی آمن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ ایک راستہ وہ ہے زندگی کا جو ارتھ ورم چل رہا ہے، گنڈویا چل رہا ہے، کاکروچ چل رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہو مکبن علی وجہہ، اپنا منہ اس کا نیچے کی طرف ہوتا ہے، نگاہ بلند نہیں ہوتی، زمین کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسرا راستہ ہے سویا علی صراط مستقیم، وہ سیدھا راستہ
ریزن کا راستہ، عقل کا راستہ، یہ ہے راستہ جو سکسیس کی جانب لے کے جاتا ہے انسانوں کو، افراد کو اور قوموں کو۔ تو پھر وہ کیا تحفہ ہے جو اس نئے سال کے موقع پہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، ابھی پیش کرتا ہوں۔ ذرا پچھلے 100 سال کی انسانیت کی تاریخ پہ نگاہ ڈالو۔ کون کون سی ورلڈ واریں نہیں ہوئیں، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار اور فلاں وار، کتنا خون بہایا ہے انسان نے انسان کا، اور انسان بیٹھا اپنا ہی خون چاٹ رہا ہے۔ یونیورسٹیاں، کتاب گھر، کتاب خانے، پروفیسر، کیسے کیسے لوگ ہیں جو ان سپر پاورز کے پاس ہیں، ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں دنیا جہان کے بہترین برینز موجود ہیں۔ بڑی بڑی ورلڈ پیس کانفرنسز ہوتی ہیں، بڑے بڑے سمٹ کانفرنسز ہوتی ہیں، بڑے بڑے سیانے ملتے ہیں، کتابوں پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں امن کے اوپر اور امن کے فارمولوں کے اوپر، لیکن پھر کیا وجہ ہے امن قائم کیوں نہیں ہو رہا انسان بیچارے سے؟ امن کی دعوے دار قوتیں ہمیشہ سے یہی سمجھتی آئی ہیں کہ گولی اور بندوق کے ذریعے سے امن قائم ہو جائے گا۔ اس شالمار ریڈیو کے سننے والے ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ علم کی ایک قسم ہے جسے گیان کہتے ہیں، ہائر فارم آف انٹلیکٹ کہتے ہیں۔ اس ہائر فارم آف انٹلیکٹ کو عربی زبان میں وحی کہتے ہیں۔ یہ وحی، اس کی آخری شکل، آخری فارم جو انسانوں کے پاس ہے وہ قرآن کریم میں ہے۔ قرآن جو آئیڈیالوجی دیتا ہے اس کے بارے میں اس نے یہ ایک چیلنج دے رکھا ہے، اور دنیا کی کسی کتاب نے ایسا چیلنج کبھی نہیں دیا۔ آپ اس چیلنج کو دیکھیں جو 1400 سال سے اس کتاب نے ساری دنیا کو دے رکھا ہے۔ وہ کہتی ہے فاتو بصورت من مثلہ۔ جو آئیڈیالوجی اس کتاب نے دی ہے اس کی کوئی ایک نظیر لے کے آ جاؤ۔ فاتو بصورت من مثلہ چیلنج ہے، وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ دنیا بھر کے انٹیلیجنٹ لوگوں کو دعوت دے تو انوائٹ کرو، کٹھے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، فاتو بصورت من مثلہ، اس جیسی کوئی چیز لے کے آ جائیں۔ آپ دیکھتے ہو یہ آئیڈیالوجی ہے کیسا چیلنج دے رہی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسا چیلنج کبھی نہیں دیتی، اس لیے کہ کتابیں تو انسانوں کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے جو مسلسل 1400 سال سے اس کا یہ چیلنج ساری دنیا کے لیے ہے کہ دیکھو تم امن قائم کرنے کی کوششیں کر رہے ہو، سارے سر جوڑ لو، صرف ایک فارمولہ ہے امن کا جو یہ کتاب دیتی ہے، اس کے علاوہ کبھی امن قائم نہیں ہوگا۔ انسانیت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انسانوں کے سامنے قرآن کریم کے صرف ترجمے ہیں، ٹرانسلیشنز ہیں۔ وہ قرآن جس نے منع کیا تھا خبردار اس کتاب کے ترجمے مت کرنا، وہ قرآن جس کے بارے میں اسلامی حکومتیں بار بار اعلان کرتی تھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بچ کے رہو ان شیطانوں سے جو ترجمے کر رہے ہیں، تکے مار رہے ہیں۔ باقی رہا مسلمان بیچارہ، تو اس نے پچھلے کئی 100 سال سے یہ عقیدہ گھڑ رکھا ہے کہ اس کتاب کے گھر میں رکھنے سے یا پڑھنے سے کوئی جادو ہوتا ہے، کوئی ثواب ملتا ہے۔ یہ مردوں کو سناتے ہیں، یہ جب کوئی مر جاتا ہے اس وقت یہ کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں، پھر جھٹی لگا کے اس کو پڑھتے ہیں۔ ان کی چھوڑیے، وہ کیا تحفہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، وہ کیا تحفہ ہے جس کے بارے میں میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ اس کی نظیر آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ یہ آپ کی زندگیوں میں، آپ کی سوچ میں ایسا تغیر پیدا کرے گا، ایسی روشنی کرے گا، آپ کو دنیا دکھنے لگے گی۔ ایک بار جب دنیا دکھنے لگتی ہے، بت ٹوٹ جاتے ہیں، پھر آگے کامیابیاں ہی کامیابیاں۔ یہ وہ یقین ہے جو دنیا کی کوئی یونیورسٹی عطا نہیں کرتی۔
جب آدمی ٹیبوز کو توڑ دیتا ہے، ٹیبوز کو، یہ ہیں وہ بت جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جب آدمی ٹیبوز کو توڑ دیتا ہے تو زندگی کی صراط مستقیم نکھر اور ابھر کر سامنے آ جاتی ہے، اور زندگی اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتی ہے۔ آ جیت، کامیابیاں تیرے لیے ہیں۔ وہ انسان جو توہم پرستیوں کا شکار رہتا ہے، وہ ساری زندگی ہارتا رہتا ہے، ساری زندگی اپنے میجیکل بلیفز کو لے کے پھرتا رہتا ہے، کسی نہ کسی لاٹری کے جیتنے کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ پھر کامیابی ہوگی، بس یہ ایک چیز ہو جائے۔ پوچھئے نہیں کتنے منتر جنتر کرتا ہے، کتنے ایسٹرالوجرز کے پاس جاتا ہے، کیا کیا طریقے کرتا ہے، کس کس طریقے سے یہ راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اندھیرے کا تو کمال ہی یہ ہوتا ہے اس میں دکھتا کچھ نہیں ہے، اور بدقسمتی سے اندھیروں کے ٹھیکیدار بار بار یہی لیکچر دیتے ہیں کہ اندھیرے بہت اچھے ہیں، اندھیروں میں رہو، بہت اچھے ہیں اندھیرے۔ صرف مصیبت اس وقت آتی ہے جب اندھیروں میں پڑا ہوا یہ انسان ایک لمحے بھر کو سوچتا ہے کہ زندگی تو گزر گئی، مجھے کیا ملا۔ یہ نامرادی کا وہ زمانہ، وہ دن ہوتا ہے، اور اس کے سامنے پھر موت کھڑی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے کئی لوگ تھے جنہوں نے سکسیس پائی، کامیابیاں پائیں، زندگی میں خوشیاں پائیں، اور میں تو ساری زندگی جھوٹ کے پیچھے ہی چلتا رہا۔ پوچھئے نہیں صاحب کہ اس جہنم، اس جہیم کا کیا حال ہے۔ قرآن اسی جہنم کا بار بار ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو انسانوں، بچو اس سے، روشنی میں آؤ، عقل کو ہاتھ مارو۔ بات آگے کرنے سے پہلے میرا جی نہیں چاہتا کہ آگے بڑھوں اس بات کا ذکر کیے بغیر کہ ہماری موسیقی کی دنیا میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں گرو مکھی ودیا۔ گرو مکھی ودیا کے معنی ہے ایسا علم جو صرف آپ کو ایک ٹیچر سے مل سکتا ہے، کتابیں پڑھ کے نہیں ملتا۔ ایک ٹیچر چاہیے جو آپ کو سکھاتا ہے، اس کے بغیر آپ لاکھ کتابیں لے لو، آپ کو کبھی وہ بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ اس کو کہتے ہیں گرو مکھی ودیا، یعنی گرو کے منہ سے جو چیز ٹیچر کے منہ سے نکلتی ہے وہ اس قسم کا علم ہے، وہ آپ کو صرف ٹیچر کے منہ سے مل سکتا ہے، ویسے نہیں۔ جیسے آپ کتاب پڑھ کر سوئمنگ نہیں سیکھ سکتے، وہ جب تک آپ پانی میں نہیں اترتے اس وقت تک آپ کو آ نہیں سکتی۔ آپ سوئمنگ پول کے کنارے پہ لاکھ بیٹھے سوئمنگ کے اوپر کہ جی بریسٹ اسٹروک کیا ہوتی ہے، فری سٹائل کیا ہوتی ہے، جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، جب تک آپ پانی میں نہیں اترتے آپ سوئمنگ سیکھ نہیں سکتے۔ ایک مثال ہماری ہندوستانی موسیقی کی ہے، اس میں آپ دیکھیے یہ جو ہماری راگ راگنیاں ہیں، یہ آپ جب تک ایک استاد سے نہیں سیکھتے آپ کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ آپ ہمارے ہندوستان پاکستان کے میوزیکل انسٹرومنٹس کو دیکھیے، ستار، بین، ہارمونیم، یہ وہی آکٹیوز جنہیں ہم سپتک کہتے ہیں ہندوستان پاکستان میں، یہی آکٹیوز امریکہ کے تمام میوزیکل انسٹرومنٹس میں وہی آکٹیوز ہیں۔ اس کے باوجود آپ ان راگوں کو جب تک استاد سے نہیں سیکھتے، یہ استاد ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سریں ہیں کیا، ورنہ آپ کتاب سامنے لاکھ رکھیں، اسی کی بورڈ کو سامنے رکھیں، جب تک استاد آپ کو نہیں بتائے گا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ فلاں راگ راگنی میں وادی سر کون سا ہے، سموادی سر کیا ہے، امبادی سر کسے کہتے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ میں سے جو لوگ میوزک کے ان ٹرمز سے شناسا نہیں ہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہماری میوزک کی جو اصطلاحات ہیں، جو باریکیاں ہیں، یہ صرف آپ کو ایک استاد بتاتا ہے، اور اس کے پاس یہ علم کسی دوسرے استاد کے ذریعے سے آیا ہوتا ہے۔ یہ اسی لیے ان کو ہیریٹیج کہتے ہیں، میراث کہتے ہیں۔ اسی لیے اس بیچارے کو بدقسمتی سے اس قوم میں جس نے میوزک کو حرام قرار دے رکھا ہے، وہ اس کو گالی بنا کے میراثی کہتے ہیں۔ وہ ہیریٹیج والے آدمی سے پوچھیں ان زندہ قوموں سے کہ یہ ہیریٹیج کی کیا قدر ہے اور کیا قیمت ہے۔ یہ وہ گیان ہے، یہ وہ علم ہے جو سینہ در سینہ چلتا آ رہا،
اور یہ دینے والا جو استاد ہے، پوچھئے نہیں کہ ان گروؤں سے جن سے جا کے آپ سیکھتے ہو، یہ اس کو ہماری اصطلاحات میں گرو مکھی ودیا کہتے ہیں، کہ آپ صرف جا کے کسی استاد سے سیکھ سکتے ہو، اس کے بغیر لاکھ ٹامک ٹوئیاں مارو آپ کو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ میں مثال کیوں دے رہا ہوں آپ کو؟ اس لیے کہ ہر مرتبہ جب میں آپ کو قرآن سناتا ہوں یہ بات رہ جاتی ہے کہ قرآن میں نے جو سیکھا ہے یہ اسی گرو مکھی ودیا کی حیثیت سے، اور یہ لفظ اس کے ایکویولنٹ میرے پاس کوئی ورڈ نہیں، بڑا خوبصورت لفظ ہے، یہ میں نے ان استادوں کے منہ سے سنا ہے جنہوں نے مجھے جب سنایا تھا تو کہا تھا انہوں نے اپنے استادوں کے منہ سے سنا ہے، اور میں ذکر کر رہا ہوں ان ہستیوں کا، شمس العلماء سید میر حسن کا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، میرے نانا حافظ سید محمد اسحاق سیالکوٹ شہر کے ایک ممتاز عالم تھے۔ 1904 میں انہوں نے علامہ اقبال کے کنٹمپرریز میں سے تھے، 1904 میں مرے کالج سے گریجویشن کیا، ان سے میں نے قرآن کریم پڑھا اور ذکر انہی سے ہمیشہ سنتا آیا، شمس العلماء مولوی میر حسن کا اور ڈاکٹر صاحب کا ذکر وہ یوں کرتے تھے جیسے میں بیان نہیں کر سکتا، صبح و شام ڈاکٹر صاحب کی باتیں ہوتی تھیں۔ میرے نانا کے ہی ایک بہت عزیز دوست، محترم، اور بعد میں جن سے میں نے قرآن کریم پڑھا، غلام احمد پرویز صاحب، علامہ پرویز صاحب، جو بے شمار کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور لاہور میں باقاعدہ درس قرآن دیا کرتے تھے، انہوں نے، میرے نانا نے، پرویز صاحب نے، اور جن سے بھی میں نے قرآن پڑھا ہے، ان سب نے ایک بات کہی تھی کہ جب تک تمہارا دل گواہی نہ دے کسی چیز کو نہیں ماننا۔ کوئی چیز محض اس لیے صحیح نہیں کہ فلاں آدمی کہہ رہا ہے یا فلاں کہہ رہا ہے۔ کامن سینس استعمال کرو، دیکھو عقل کیا کہتی ہے۔ اور میرے نانا تو یہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر خدا بھی پہاڑی پہ اتر کر پھر نیچے آ جائے نا تمہارے پاس اور کہے ان باتوں کو مان لو، تو بے شک کہہ دینا نہیں مانتا، بے شک کہہ دینا نہیں مانتا۔ یہ ہے شرف انسانی، اس لیے کہ انسان کے پاس دو آنکھیں ہیں، کان ہیں، دل ہے، عقل ہے، سوچتا ہے۔ ایمان صرف اس چیز کا نام ہے جو عقل کے ذریعے سے دل و دماغ میں داخل ہوتی ہے، اس کے بغیر جو مرضی کر لو، کہتے پھرو، کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ جو علم یقین پیدا نہیں کر سکتا اس کو علم کہتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ کیا تحفہ ہے جو میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں؟ آپ بھی کہیں گے کہ جی بالکل جیسے وہ کرسمس ٹری کے نیچے ریپرز میں بند چیز پڑی ہوتی ہے، پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ کھولتے ہو۔ او بابا، ریپرز کو کھولو اور بیان کرو، ہمیں تحفہ دکھاؤ۔ ابھی دکھاتا ہوں صاحب۔ نئے سال کا موقع ہے اور اس سے حسین تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یا ایھا المدثر، مسلمان قوم پچھلے 100 سال سے ان تمام سازشوں کی زنجیریں توڑ چکی ہے اور ہر جگہ مسلمانوں کی آزاد مملکتیں قائم ہیں۔ اقبال نے انسانی عظمت کا جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ قرآن کریم کی پیش گوئیاں عملی صورت اختیار کر کے حقیقت میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ قرآن نے کہا تھا جس دن انسان سوچنے لگے گا اس دن طوعاً و کرہاً اسی نظام کی جانب لوٹے گا۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتاوی۔ یہ جو ستارے آپ کو ٹمٹماتے نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں یہ دلیل ہے روشنی کی کہ اب انسانیت پہ صبح طلوع ہونے والی ہے۔ اقبال کہہ رہا ہے دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتاوی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خاوی، عروق کے مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا۔ عروق کہتے ہیں بلڈ ویسلز کو، کہ مشرق کی بلڈ ویسلز میں ایک نیا زندگی کا خون دوڑا ہے۔ سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی، دنیا کا کوئی فلسفی اس سیکرٹ کو نہیں پا سکتا۔ عروق کے مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا۔
اور آگے ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ آج مسلمان کے لیے یہ اتنا مبارک سال کہ مسلمان سوچ رہا ہے، پوچھئے مت۔ اور میں یہ آیت آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ یا ایھا المدثر قم، قبل اس کے کہ میں ان الفاظ پہ آؤں اور ان کا مفہوم پیش کروں، بہت ضروری ہے کہ یہ جو ترجمے ہیں وہ بھی آپ سن لیں کہ یہ کیا ترجمے کرتے آ رہے ہیں۔ کوئی سا بھی ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں، کیا لکھا ہے؟ اے لحاف میں لپٹنے والے کھڑا ہو، پھر سنا دے اپنے رب کی بڑائی، اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ سن رہے ہیں آپ؟ تماشا بنا کے رکھا ہے اس قوم نے قرآن کو۔ کیا اس ترجمے سے آپ کی روح میں کوئی ارتعاش پیدا ہوا؟ کوئی دل میں کوئی کپ کپی طاری ہوئی؟ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ اے لحاف میں لپٹنے والے کھڑا ہو، پھر سنا دے اپنے رب کی بڑائی، اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ یہ ہے ترجمہ۔ انگریزی والی کتابوں میں یہی کچھ لکھا ہے، اردو والی کتابوں میں بھی یہی کچھ لکھا ہے۔ 1000 سال پہلے ایک آدمی گزرا تھا جسے نہ عربی آتی تھی، نہ اس کا عربوں سے کوئی تعلق تھا، لیکن بادشاہوں کے ہاں وہ بہت مقبول تھا۔ ابو جعفر محمد جریر طبری نام تھا اس کا، رے کا رہنے والا تھا۔ یہ جو تہران کے اندر جو انر سٹی ہے، پرانی اولڈ سٹی، اس کا نام رے ہے۔ طبری وہاں کا رہنے والا تھا۔ جو ترجمہ طبری لکھ گیا، باقی سارے اسی ترجمے کو جپھی مار کے بیٹھے ہیں، جرت نہیں کرتے یہ کہنے کی کہ مدثر کے تو یہ معنی نہیں ہیں، عربی میں تو مدثر کسی اور چیز کو کہتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں ٹیبوز، یہ ہوتے ہیں وہ کنٹوپ جو اپنے سروں پہ یہ چڑھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر قرآن کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ یہ ترجمہ جو یہ کرتے ہیں مدثر سے، یہ کیا نقشہ ابھرتا ہے آپ کے سامنے نبی اکرم کا؟ کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ یہ توہین ہے۔ ایک شخص ہے جو لحاف میں لپٹا ہوا ہے، اٹھ اور نہا دھو لے بھائی، صاف ہو جا۔ یہ اس قسم کی بات بتانے کے لیے قرآن آیا تھا؟ مدثر، دسرا، دسر، تدثیر، یہ خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس کے بعد بہار کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ جو ٹنڈ منڈ شاخوں سے نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، اسے عربی میں دسر کہتے ہیں۔ آج کل تو یہی موسم ہے، جہاں دیکھیے پتے جھڑے ہوئے ہیں، پھر آپ دیکھو گے کچھ عرصے بعد اس میں کونپلیں پھوٹیں گی۔ ایسا کرنے والے کو مدثر کہتے ہیں۔ جب درختوں کی شاخیں ٹنڈ منڈ رہ جائیں، اس کے بعد بہار کا آغاز ہوتا ہے، شاخوں سے نئی خوبصورت کونپلیں پھوٹتی ہیں، اور صحن خزاں دیدہ کے اوپر میرے استاد محترم کے الفاظ میں بہار نو جلوہ فرما ہوتی ہے۔ خزاں دیدہ درخت کے اوپر ایک نئی قسم کی رنگ برنگ سرسبز و شاداب کونپل، یہ کونپلوں شگوفوں کا کھلنا، اسے عربی میں تدثیر کہتے ہیں۔ ہمارے ترجمہ کرنے والوں نے تو یہی ترجمہ کیا، اٹھ چادر میں لپٹے ہوئے آدمی، اٹھ۔ اس کا ترجمہ مدثر کا سننا ہے تو سنیں یورپ کے ان ممتاز مفکروں سے جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یورپ کے وہ ممتاز مفکر جنہوں نے نبی اکرم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک شخص ہے، آپ اس کی یہ کتاب ضرور پڑھیں، ایموشن ایز دا بیسس آف سویلائزیشن، ڈینیسن نام ہے، جان ہاپکنز ڈینیسن۔ یہ 1904 کے قریب نیو یارک میں ایک بہت بڑا عالم فاضل آدمی گزرا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے خطبات، جنہیں لیکچرز کہتے ہیں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس میں اس کا جو ایک لیکچر ہے، چھٹا لیکچر، اس میں انہوں نے اس کی ابتدا ڈینیسن کے اس کوٹیشن کے ساتھ کی ہے۔ یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو مدثر کے معنی سمجھ میں آئیں کہ مدثر کے معنی
جو سمجھنے والے ہیں وہ مدثر کے معنی کیسے سمجھے ہیں اور کیا سمجھے ہیں۔ ریورنڈ جان ہاپکنز ڈینیسن، بہت بڑا نام ہے، پیسٹر تھا یہ باسٹن میں، اور بہت بڑا اس نے ایک موومنٹ چلائی ہوئی تھی۔ تو یہ اپنی اس شہرہ آفاق کتاب ایموشن ایز دا بیسس آف سویلائزیشن، یہ اس کی شروعات میں کیا لکھتا ہے، میں ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ وہ سویلائزیشن کے اس پیریڈ کا ذکر کرتا ہے، ظہور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا منظر پیش کرتا ہے، اور کہتا ہے اس وقت ایسا دکھائی دیتا تھا کہ تہذیب کا، سویلائزیشن کا وہ قصر، وہ قلعہ جس کی تعمیر میں 4000 سال صرف ہوئے، منہدم ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اس وقت صاف نظر آتا تھا کہ انسانیت پھر اسی بربریت کی طرف لوٹ جانے والی ہے جہاں ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا تھا اور آئین و ضوابط کا کوئی نام تک نہیں جانتا تھا۔ قدیم قبائلی آئین و مسالک اپنی قوت و احترام کھو چکے تھے، اس لیے اب ملوکیت کے انداز کا سکہ دنیا میں نہیں چل سکتا تھا۔ عیسائیت نے، کرسچینٹی نے جس آئین اور دستور کو رائج کیا تھا وہ نظم و ضبط اور وحدت اور یکجہتی کے بجائے تشت و افتراق اور ہلاکت اور بربادی کا موجب بن رہے تھے۔ وہ لکھتا ہے وہ وقت لگتا ہے آ چکا تھا جب کہ ہر طرف فساد ہی فساد نظر آتا تھا۔ تہذیب کا وہ بلند و بالا درخت جس کی سرسبز و شاداب شاخیں کبھی ساری دنیا پر سایہ فگن تھیں اور آرٹ، سائنس اور لٹریچر کے زرعی ثمرات سے بہرہ یاب ہو چکی تھیں، وہ سویلائزیشن اب لڑکھڑاتی نظر آ رہی تھی۔ آگے لکھتا ہے کہ عقیدت و احترام کی زندگی بخش نمی انسانیت کے تنے سے خشک ہو چکی تھی اور وہ اندر تک سے بوسیدہ اور کھوکھلا ہو چکا تھا۔ سلسلہ حرب و ضرب کے طوفان نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اور یہ ٹکڑے صرف رسومات تک ایک بندھن سے ایک جگہ قائم تھے۔ ان کے متعلق ہر وقت خطرہ تھا کہ نامعلوم کب یہ ڈھہ جائیں۔ ہر لمحے لگتا تھا کہ اب سویلائزیشن کا اخیر آ پہنچا ہے۔ اس کے بعد وہ مورخ لکھتا ہے کہ کیا ان حالات میں کوئی ایسا کلچر پیدا کیا جا سکتا تھا جو نوع انسانی کو ایک مرتبہ پھر ایک نقطے پر جمع کر دیتا اور اس طرح تہذیب کو مٹنے سے بچا لیتا۔ اور آگے وہ لکھتا ہے کہ یہ بات موجب حیرت و استعجاب ہے کہ اس قسم کا نیا کلچر سرزمین عرب سے پیدا ہوا، اور اس وقت پیدا ہوا جب کہ اس کی اشد ضرورت تھی۔ سن رہے ہیں آپ مدثر، سن رہے ہیں آپ مدثر کے معنی؟ یہ پوچھئے آپ ویسٹرن فلاسفر سے کہ مدثر کہتے کسے ہیں۔ یا ایھا المدثر، اے وہ کہ جس کے ذمے انسانیت کو سنوار کر ایک جہان نو کو وجود میں لانے اور حق کے نظام کو ہر باطل نظام پر غالب کرنے کا انقلابی پروگرام ہے۔ یا ایھا المدثر، اے کائنات کے چمن خزاں دیدہ پہ بہار نو لانے والے، اے نشیمن عالم کو از سر نو سنوارنے والے، قم، اٹھ۔ آپ کو سمجھ میں آئی اس قم کے کیا معنی ہیں؟ یہ کیا معنی ہیں قم، اٹھ؟ آپ مدثر کے معنی اور جاننا چاہتے ہیں؟ ٹامس کارلائل کی یہ ایک کتاب ہے، وہ بھی آپ انٹرنیٹ پہ پڑھ سکتے ہو، ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک چیپٹر ہے۔ یہ مصنف جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ذکر کرتا ہے، پوچھئے نہیں، لگتا ہے وجد میں آ گیا ہے۔ کس انداز سے لکھتا ہے، اصل ٹیکسٹ انگریزی میں ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ آپ لوگوں کو میں اردو میں اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ وہ انسانیت کے اس عظیم انقلاب کا جو اسلام کی فارم میں آیا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے،
عربوں کے لیے یہ انقلاب ایک نئی زندگی تھی جو انہیں تاریکی سے نور کی طرف لے آئی تھی۔ عرب اس کے ذریعے پہلی دفعہ زندہ ہوا، ایک ایسی قوم جو ابتدائے آفرینش سے گمنامی کے عالم میں ریوڑ چڑھاتی پھرتی تھی، ان کی طرف ایک رسول آیا جو اپنے ساتھ ایک ایسا پیغام لایا جس پر وہ قوم ایمان لے آئی۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے، وہ دیکھو وہی گمنام چرواہے دنیا کی ممتاز ترین قوم بن گئے، وہ حقیر قوم ایک عظیم الشان ملت میں تبدیل ہو گئی۔ 50 سال کا عرصہ ہے اور ایک طرف دلی دوسری طرف غرناطہ، یہ قوم ساری دنیا کی سویلائزیشن کو سنبھال لیا اس نے۔ اور آگے لکھتا ہے کہ سینکڑوں برس ہو چکے ہیں، یہ قوم شان و شوکت اور درخشندگی اور تابندگی سے کرۂ ارض کے ایک عظیم حصے پر مسلط ہے۔ وہ کہتا ہے ایمان بہت بڑی چیز ہے، ایمان ہی سے زندگی ملتی ہے، جو ہی کسی قوم میں ایمان پیدا ہوتا ہے اس قوم کی تاریخ اعمال میں نتیجے اور روح میں بالیدگی پیدا کرنے والی بن جاتی ہے، پھر ان کے اعمال نتیجے پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے، وہ عرب، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 سال کا عرصہ، کیا یہ انقلاب ایسا نہیں جیسے ریت کے کسی سیاہ گمنام ٹیلے پر آسمان سے بجلی کی لہر آ گرے اور وہ ریت کا تودہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک آتش گیر مادے میں تبدیل ہو کر اس طرح بھگ سے اڑ جائے کہ دلی سے غرناطہ تک اس کے شعلوں کی لپٹ میں آ جائے۔ اور اگلا لفظ تو عجیب ہے، کہتا ہے نوع انسانی، ہیومن کائنڈ، یہ کیا چیز ہے؟ کہتا ہے نوع انسانی خشک نیستاں کی طرح ایک شرارے کے انتظار میں تھی، وہ بجلی کا شرارہ اس بطل جلیل، اس ہیرو کی فارم میں آسمان سے آیا اور تمام نوع انسانی کو شعلہ صفت بنا گیا۔ کیا بات ہے! اب سمجھ میں آیا آپ کو یا ایھا المدثر، مدثر کے معنی کیا ہیں؟ دنیا اس کے معنی جانتی ہے، ایک یہ بد نصیب مسلمان ہے جو اس کے معنی نہیں جانتا۔ اس کے معنی سمجھیے کارلائل سے، اس کے معنی سمجھیے ڈینیسن سے، اور یہ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ وہی الفاظ، وہ شاخ خزاں دیدہ، شجر خزاں دیدہ، یہ وہی الفاظ ہیں جو قرآن استعمال کر رہا ہے، یعنی یہی معنی ہے مدثر کے۔ کیا معلوم ان لوگوں نے ڈکشنری دیکھی ہو لغت القرآن جس کو کہتے ہیں، جو کہ E.W. لین نے بہت کام کیا اس زمانے میں، تو بہت سی پرانی ڈکشنریز جو تھیں اس نے ٹرانسلیٹ کر کے ایک E.W. لین کی جو لیکزیکن ہے شاید اس کو دیکھا ہے انہوں نے، کیونکہ اس میں مدثر دثر کے یہی معنی لکھے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اگر انہوں نے نہیں دیکھے تو پھر ایگزیکٹلی وہی الفاظ کہہ رہے ہیں جو قرآن کہہ رہا، یا ایھا المدثر۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن صداقتوں کا ذکر کیا ہے، عقل سے سوچنے والے خواہ وہ قرآن نہ بھی پڑھیں، لا محالہ انہی نتائج پہ خود بخود پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے قم فانذر۔ یہ قم کتنی بڑی عظیم چیز ہے، اٹھ۔ یہ ہمارے ہاں ترجمہ کیا جاتا ہے اے لحاف میں لپٹنے والے اٹھ۔ انگریزی کے ترجمے پڑھو، اس میں لکھا ہے رائز، اٹھ جا، اٹھنے کا ٹائم ہو گیا ہے، کھڑا ہو جا، رائز۔ آپ ان ترجموں کو دیکھیں جیسے کسی ہوم لیس آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ او لپٹے ہوئے اٹھ، کھڑا ہو جا، اٹھ اور گندگی صاف کر، ہاتھ منہ دھو جا کے۔ یہ ترجمے ہیں آپ کے ہاں کے۔ قرآن کہہ رہا ہے قم فانذر۔ کتنی بڑی بات ہے یہ قم۔ یہ لفظ قم قرآن میں آیا ہے، اٹھ اور اس انقلاب کے لیے کھڑا ہو جا، وہ انقلاب جس کے لیے انسانیت منتظر ہے کہ رزق کی تقسیم، روٹی کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق ہو، تب دنیا میں امن آئے گا۔ اٹھ اور اس نظام کے لیے کھڑا ہو جا۔ قم، قرآن کریم میں یہ لفظ قم، قام، کہاں کہاں جہاں جہاں پہ بھی آیا ہے۔ آپ کیا جانیں یہ لفظ قام، اقام الصلاۃ، اس کے معنی کیا ہیں؟
غور کیجیے عزیزان من، یہ 1000 سال سے جب سے اسلام یہ مذہب میں تبدیل ہوا ہے، اس کے معنی ہی کچھ اور بن گئے ہیں۔ ہمارے ہاں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں جو لفظ ہے اقیم الصلاۃ، تو اس کا یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ جی صلاۃ قائم کرو۔ ٹھیک ہے، لیکن عملی طور پہ تو آپ کیا کرتے ہو؟ نماز پڑھو۔ قائم تو کوئی بھی نہیں کرتا، تو یہاں تو حکم ہے قائم کرنے کا۔ ریڈیو ٹی وی پہ دیکھو کیا اعلان ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ نماز کے قائم کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے؟ کبھی کہتے ہیں یہ تو لفظ کسی چیز کے قائم کرنے کا ذکر ہے بار بار قرآن میں۔ قم، قائم۔ اقبال جو تھا وہ فارسی میں یہ باتیں کہتا تھا، کیا کرے؟ دو گیتی را صلا از کرت اوست، مسلمان لا یموت از رکت اوست۔ قرآن جو صلاۃ کہتا ہے اس کی ایک رکعت مسلمان کو زندہ جاوید بنا دیتی ہے۔ وہ قرآن جس صلاۃ کی دعوت دیتا ہے، دو گیتی را صلا از کرت اوست، وہ تو دونوں جہانوں میں رحمتوں کی دعوت دیتی ہے انسان کو، دونوں جہانوں میں اس کو ہیپینس اور پراسپیرٹی دیتی ہے۔ اور آگے ہے نداند کشتائے این عصر بے سوز، قیامت ہا کہ در قد قامتی اوست۔ اس دور کا بے سوز مسلمان کیا جانے کہ قد قامت صلاۃ کا نعرہ کیا تھا۔ قیامت ہا کہ در قد قامت اوست، اس کی نماز کی اقامت میں قیامت کا راز پوشیدہ تھا۔ اس کی نماز ایک صلاۃ کے نظام کو قائم کرنے کا ذکر تھی۔ یہ ہے بات۔ قم، کتنا بڑا مشن ہے۔ آپ سوچتے ہیں یہ کیا مشن ہے، کیسا پروگرام ہے جس کے لیے وہ کہتا ہے کہ اٹھو۔ وَوَدَانَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ذمہ داریوں کا بہت بڑا بوجھ، ایسا بوجھ جس سے تیری کمر ٹوٹ رہی تھی۔ آپ کو سمجھ میں آئی یہ کس چیز کا ذکر ہے؟ قم کسے کہتے ہیں؟ اور یہ قم کوئی مقامی پروگرام نہیں، دو گیتی را ساری انسانیت کے لیے ہے کہ ساری انسانیت کے لیے اٹھ۔ اور اگلا لفظ جو ہے قم فانذر، اٹھ اور ساری دنیا کے بھولے بھٹکے انسانوں کو جنہیں یہ مذہب والے بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کو کہے جس راستے پہ تجھے لے کر جا رہے ہیں یہ آگے کنواں ہے، یہ تمہیں کنویں میں گرا رہے ہیں۔ فانذر، او بھولے بھٹکے لوگو، او غلط راستوں پہ چلنے والو، یہ مذہب کے ٹھیکیدار تمہیں جس راستے پہ لے کے جا رہے ہیں یہ سوائے ایک کنویں کے اور کسی چیز کی طرف نہیں جاتا۔ آپ نے دیکھا کس کنویں کی طرف لے کر گئے ہیں یہ پاکستان کو؟ دیکھا آپ نے کیا بنا دیا اس ملک کا انہوں نے؟ پہلا مرحلہ قم کے بعد ہے فانذر، انہیں للکار کے کہے کہ دیکھو یہ ایک کنواں ہے، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ یہ زور زور سے کہنا پڑتا ہے، بار بار بتانا پڑتا ہے کہ یہ سوائے تباہی کے اور کسی سمت نہیں لے کے جائے گا۔ ہم نے پاکستان میں بدقسمتی سے ایسا نہیں کیا تھا۔ یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار، اٹھو، یہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے راستہ، یہ مذہب کا راستہ سوائے جہنم کے اور کسی سمت لے کر نہیں جاتا۔ دیکھنے میں بڑا حسین نظر آتا ہے لیکن یہ تباہیوں کے جہنم کی جانب لے کر جاتا ہے آپ کو۔ عزیزان من، بڑی جرت چاہیے مذہب کو للکارنے کے لیے، اور آج کے دور میں نہیں، 1400 سال پہلے جب ہر انسان جو مذہب کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا، ان کے عقیدے یہی تھے کہ ہم اور ہمارا مذہب اور ہماری پوجا پاٹ جو کچھ بھی ہے، ہم سچائی پر ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں بہت اچھا ہے۔ قم فانذر، اٹھ اور انہیں آگاہ کر کہ یہ پوجا پاٹ جو کرتے ہیں اس سے انہیں ٹھٹھو بھی نہیں ملتا، کچھ نہیں ملنے کا اس سے، جب تک یہ نظام قائم نہیں کریں گے۔
مذہب کی دنیا انسانوں کو جن نامرادیوں کی طرف لے کر جاتی ہے اس کے بارے میں تو ہمارے دور کے بے شمار فلسفی آئے ہیں، نیٹشے سے لے کر رسل تک، اور آج کے دور کے جتنے بھی آپ کو فلسفی نظر آتے ہیں سب کہتے ہیں کہ دیکھو مذہب کا راستہ کیسے تباہی کی جانب لے کر جاتا ہے، مذہب کا راستہ اس سے بچاؤ، دیکھو کیسے تباہیاں لے کے آتا ہے۔ یہ تو جانتی ہے دنیا آج، لیکن اگلی چیز کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، یہ صرف قرآن نے دو لفظوں کی یہ آیتیں ہیں۔ یہ آگے سنیے اگلی آیت کیا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ یہاں لفظ رب آیا ہے، رزق کی تقسیم کا اپنے رب کے قانون کا وہ نظام قائم کر دے جس میں کبریائی، سوورینٹی، انکویسچنیبل اتھارٹی صرف اللہ کی ہو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، خدا کے نظام ربوبیت کو اس طرح متمکن کر دے کہ سوورینٹی صرف اس کے قانون کی ہو، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے ساتھ رزق کی تقسیم نہ ہو بلکہ اللہ کے قانون کے مطابق ہو۔ ایسا کر کے دنیا تیرے رب کے نظام کو مان جائے کہ واہ 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 کیا بات ہے۔ یہ ہے پیغام وہ جو آپ شروع میں پڑھتے ہو، الحمدللہ رب العالمین۔ ایسا کر، ایسا نظام قائم کر کے دنیا کہے کہ حمد و ستائش کے لائق صرف وہ نظام ہے جو رب العالمین ہی کی گارنٹی دیتا ہو، جو سب کو رزق فراہم کرتا ہو، ورنہ دنیا کا کوئی نظام ہمیں قبول نہیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اٹھ اور اپنے رب کا نظام قائم کر۔ رب کے قانون کے مطابق رزق تقسیم ہوگا تو دنیا میں خود بخود امن ہو جائے گا۔ دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، طبقاتی کشمکشیں ہوتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ تم نام تو امن کا لیتے ہو لیکن اندر سے قوانین بناتے ہو اپنے مطلب کے لیے۔ ربک فکبر، یہ نظام قائم کر، پھر تو دیکھے گا یہی ساری دنیا کا دین بن جائے گا۔ لیظہر علی الدین کلہ، یہ نظام دنیا کے تمام نظاموں پہ غالب آ جائے گا، ان کو کھا جائے گا، اور انسانیت تیرے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ وہ کہتا ہے اس نظام کو قائم کرو گے انتم الاعلون، پھر تم دنیا کی ممتاز ترین قوم بن جاؤ گے۔ اس نظام کو قائم کرو۔ ربک فکبر۔ اب ان ورڈز پر ذرا غور کریں، اس الفابیٹ میں جسے انگریزی میں آپ کہتے ہو نا لفظی لطیفہ، جسے انگریزی میں آپ پیلنڈروم کہتے ہو، یعنی ایک لفظ کو آپ اگر الٹا کر کے بھی پڑھو تو وہی چیز بنتی ہے۔ جیسے انگریزی کا لفظ ہے ریڈار، RADAR، اس کو الٹا بھی پڑھیں تو وہی بنتا ہے۔ یہ انگریزی کا لفظ ہے لیول، LEVEL، اس کو الٹا بھی پڑھو تو وہی چیز بنتی ہے۔ ایک اور لفظ ہے، ڈھیر سارے لفظ ہیں ایسے انگریزی میں، انہیں الٹا بھی پڑھیں تو وہی چیز بنتی ہے۔ ریوائیور، ریس کار، یہ الفاظ ہیں، آپ انہیں الٹا لکھیے اور پھر الٹا پڑھیے، وہی چیز بنتی ہے جو اوریجنل ورڈ ہے۔ روٹیٹر، ROTATOR، اب اس کو الٹا پڑھیے ROTATOR۔ اسی طریقے سے یہ لفظ جو ہے ربک فکبر، اس کو آپ الٹا کر کے پڑھیں۔ یہ میرے بزرگ بتا گئے ہیں کہ آپ اسے الٹا کر کے پڑھو تو دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے تم خدا کی کبریائی قائم کرو اور تم دیکھو گے خدا تمہاری کبریائی خود بخود قائم کر دے گا، تمہیں دنیا کی ممتاز ترین قوم بنا دے گا جو قوم اٹھ کے کرے گی۔ یہ وہی چیز ہے، وَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم ہمارے اس پیغام کو دنیا میں نافذ کر دو، اذکرکم، ہم تمہارے ذکر کو بلند کر دیں گے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے خدا کہہ رہا ہے میرا یہ ایک کام کر دو، اس دنیا میں ایسا نظام قائم کر دو جہاں رزق کی تقسیم میرے قانون کے مطابق ہو، پھر تم دیکھو گے انسانیت ایک نئی نہج کو چھوئے گی، پھر تم دیکھو گے انسان کتنی عظیم چیز ہے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم میرے شرف کو بلند کرنے کے لیے یہ کرو، میں تمہارے مرتبے کو بلند کر دوں گا۔ میرے بابا جی اس موقع پہ ایک فارسی کا شعر سنایا کرتے تھے، جی نہیں چاہتا کہ آگے بڑھوں، بڑا خوبصورت شعر ہے۔
حکایت قدیاں یار دل نواز کنم، بائیں بہانہ مگر عمر خود دراز کنم۔ میں اپنے محبوب دل نواز، اپنے یار دل نواز کے قد کی داستان سنا رہا ہوں۔ کتنا لمبا ہے میرا محبوب یہ شاعری ہے۔ کہتا ہے اصل میں اس بہانے بائیں بہانہ مگر عمر خود دراز کنم، اس بہانے میں تو اپنی عمر بڑھا رہا ہوں۔ اس کے قد اور اس کے حسن کے بیان کے لیے جو میں وقت صرف کر رہا ہوں، اسی بہانے میری عمر لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ نہ اس کے حسن کا بیان ختم ہوگا، نہ میری عمر ختم ہوگی۔ حکایت قدیاں یار دل نواز کنم، بائیں بہانہ مگر عمر خود دراز کنم۔ عزیزان من، ہم نے پاکستان اسی رب کے نظام کو قائم کرنے کے لیے لیا تھا، اسی ماڈل سٹیٹ کو قائم کرنا مقصد تھا، اس لیے کہ اس دور میں کئی ماڈل سٹیٹس ابھر رہی تھیں۔ روس والے کہہ رہے تھے دیکھو ہمارے پاس نظام ہے، ہم نے کہا ہٹ جاؤ، کسی کے پاس کوئی نظام نہیں، صرف ہمارے پاس نظام ہے، اور آج بھی ہمارا یہ نعرہ ہے، اس لیے کہ ہم نے جس نظام کو قائم کرنا چاہا، دنیا کی طاقتیں، یہ جتنے پادری تھے بڑے سیانے ہیں، انہوں نے بہت بڑی کنسپریسی کی ملا کے ساتھ، اور ملاؤں سے کہا دیکھو مسلمان کو لگائے رکھو نمازوں کے چکر میں، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، تاکہ یہ نظام کبھی قائم ہی نہ ہو سکے، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ آپ نے دیکھا جن طاقتوں نے ان ملاؤں کو نرچر کیا تھا اور ان کے اس خود ساختہ اسلام کو، وہ جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ جو دنیا کا سب سے گھنانا اور بدترین گھٹیا پست مذہب ہے، جس کی مثال آپ کو سعودی عرب میں ملتی ہے، وہ مذہب جس کے اندر سے تعفن کی بو آتی ہے، وہ مذہب رائج کرو تاکہ مسلمان اسلام اسی کو سمجھے۔ آپ نے دیکھا بڑی کوششیں کی، لیکن آج خود اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہی اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ اور اسنا اور وسنا اور کسنا کیا کیا چیزیں بنائیں تاکہ اس اسلام کا پرچار ہو جو اسلام کی ضد ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کے خلاف کیسے اٹھے ہیں۔ ایک نئی کتاب آئی ہے مارکیٹ میں، کھول کے پڑھیے اس کو، اس کا نام ہے مسلم مافیا۔ وہ کتاب نقاب اٹھاتی ہے اس گھنونے مذہب سے جو ممبر و محراب کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا رہا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں اور پڑھیں اس قرآن کو کہ وہ قرآن کیا نظام دیتا تھا۔ آج دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے اس اسلام کا اور قرآن کریم کی تعلیمات کا پرچار ہو رہا ہو سوائے اس ریڈیو شالمار کے۔ لیکن یہ آواز پھیل چکی ہے، اب دنیا سنتی ہے اس کو۔ ایک صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ جی سنا تھا کہ کوئی ریڈیو شالمار ہے، تو ہم نے سوچا کہ یار دنیا تو لیکچروں سے تنگ آئی ہوئی ہے، لیکچر کون سنتا ہے۔ پھر انہوں نے جب ریڈیو شالمار سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی نئی بات کرتے ہیں، ایسی بات ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آئیے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں اقبال کی اس نظم کے ساتھ جو کہ بانگ درا کی ایک طویل نظموں میں سے آخری نظم ہے، عنوان ہے اس کا طلوع اسلام۔ یہ نظم علامہ اقبال نے سن 1923 میں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں پڑھی تھی۔ 1923 بھی مسلمانوں کے لیے ایک عجیب زمانہ تھا۔ غازی مصطفیٰ کمال پاشا بے سر و سامانی کے باوجود یورپ کی سازشوں کی زنجیریں توڑ کر ترکی کو آزاد کرا چکا تھا۔ اسلامی دنیا میں ہر طرف امید کی نئی لہر دوڑ اٹھی تھی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان بنا، اور دنیا نے دیکھا کہ مذہب کے درندوں نے پاکستان کا کیا حشر کیا، اور دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا مسلمان آج اسی قرآن کو کھول کے پڑھ رہا ہے جس قرآن کو انہوں نے حدیثوں کے ذریعے سے ڈھانپنے کی کوشش کی تھی، جس قرآن کے خلاف 1000 سال سے پروپیگنڈا کیا گیا تھا۔ آج مسلمان آنکھیں کھول کے اس قرآن تک پہنچ گیا ہے۔ کیا ہے بات اس نظم میں؟ سنیے
کہتا ہے دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی، عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی۔ دنیا کے سارے فلسفی حیران ہیں اور حیران رہ جائیں گے، مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے، تلاتم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیراوی، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق آراوی۔ اور اس کے بعد اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، اقبال یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر تو دیکھتا ہے کہ تیری قوم ابھی تک سوئی ہوئی ہے تو پھر تو کیا کر، نوارا تلخ ترمیزن چو ذوق نغمہ کمیابی، اپنی نوا میں اپنے کلام میں کچھ تلخی پیدا کر، اپنے سوز کو اپنے سر کو اتنا شرل بنا دے۔ نوارا تلخ ترمیزن، یہ وہی پرنسپل ہے جس پہ میں نے ریڈیو شالیمار پہ تقریر کرنی شروع کی کہ ایسی تلخی پیدا کروں کہ لوگ تھوڑا سا گھبرا جائیں کہ ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اقبال اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل، نوارا تلخ ترمیزن چو ذوق نغمہ کمیابی، اس قوم کو تھوڑی سی تلخی پسند آئے گی، اپنی گفتگو میں اپنے لہجے میں ایسی انڈیویجویلٹی، ایسا انوکھا پن پیدا کر کہ یہ کہیں ہاں اس کا پیغام سنو۔ یہی اقبال اپنے بارے میں کہتا تھا، تڑپ صحن چمن میں آشیاں میں شاخساروں میں، جہاں جہاں پہ بھی ہے اے شاعر اے شاعر، اقبال اپنے آپ سے کہہ رہا ہے اٹھ، تڑپ صحن چمن میں آشیاں میں شاخساروں میں، جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی۔ وہ کہتا ہے تو ایک پارے کی طرح ہے، جس طرح سے ایک پارا ریسٹ لیس ہوتا ہے اس طرح سے تو ریسٹ لیس ہے، اپنی ریسٹ لیسنس کو مت روک، اٹھ قم فانذر۔ وہ چشم پاک بھی کیوں زینت برگستواں دیکھے، برگستواں کہتے ہیں اس چین میل کو جو گھوڑے پہنتے ہیں، وہ اسلحے کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے کہ دنیا کی اقوام کے پاس جو اتنی طاقتیں اور اسلحہ ہے، وہ چشم پاک بھی کیوں زینت برگستواں دیکھے، نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابی۔ وہ اس کے پاس تو اتنا بڑا، اتنی عظیم آئیڈیالوجی ہے کہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے اسے کسی اسلحے کی ضرورت نہیں۔ ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو، کہتا ہے کہ یہ جو قوم ہے جو ہوپلیسنس کی شکار ہے، اس کو دوبارہ سے چراغ آرزو دے، ان کو دوبارہ سے امید دلا کہ تمہارے پاس وہ کتاب اب بھی ویسی کی ویسی اپنی اصل فارم میں موجود ہے، صرف ضرورت ہے کہ اس کے اوپر جو زنگار لگایا گیا ہے ان حدیثوں کے ذریعے سے، اس زنگار کو اتارو۔ سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا۔ کیا بات ہے صاحب، کیا مصرے ہیں اس کے۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ یہ نیا سال بے حد مبارک ہوگا، اس لیے کہ مسلمان سوچ رہا ہے، جاگ اٹھا ہے، اس چنگل سے نکل آیا ہے جو اسلامک سینٹروں نے بچھا رکھا تھا جہالت کا۔ اس نئے سال میں آپ دیکھو گے کہ قوانین بنیں گے ان کے خلاف،
وہ جو جس ملک میں رہتے ہیں، جہاں پہ رہے ہیں، جس ملک میں رہے ہیں، اس کے خلاف نفرت کا پرچار کیا ہے۔ اس نئے سال میں آپ دیکھو گے وہ مبارک قوانین بنیں گے جو ان کو زنجیروں میں جکڑیں گے، ان انسانیت کے دشمنوں کو۔ نیا سال پیغام لے کے آیا ہے، یا ایھا المدثر۔ اللہ یہ نیا سال آپ کے لیے بے حد کامیابیاں اور کامرانیاں لے کے آئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔